بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرزمین سندھ کا یہ خطہ ایک وقت میں بہت غیر معروف تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب قلندر پاک یہاں تشریف لائے تو یہاں پر بدعمالیوں کا دور دورہ تھا، جبکہ یہ علاقہ طوائفوں کی آماج گاہ بن چکا تھا۔ دن رات یہاں سیاہ کاریاں جاری رہتی تھیں۔ یہ سب کچھ ختم ہوا کہ جب قلندر پاک کے مبارک قدم یہاں پڑے۔ آپ کی آمد کے ساتھ ہی یہاں پر طوائفوں کو راہ ہدایت نصیب ہوئی، اور ان کے پاس آنے والے عیاشوں کو بھی سیدھا راستہ نصیب ہوا۔ جی ہاں، یہ وہی سیون شریف ہے کہ پھر یہ خطہ ارضی پوری دنیا میں قلندر پاک کے نام کی وجہ سے مشہور و معروف ہو گیا، اور آپ کو عوام و خواص سیون دی سرکار کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی سیون کے بادشاہ۔ حالانکہ آپ نے سیون کے تخت کو کبھی نہیں سنبھالا تھا، اور نہ ہی کبھی آپ نے حکومت کی تھی، مگر آپ کو عوام الناس سیون دی سرکار ہی کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ آپ ایک فقیر تھے، کوئی بادشاہ نہ تھے، بلکہ اس زمانے میں جو بادشاہ تھے ان کا تو نام فقط تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، جبکہ اس فقیر کا نام لوگوں کے دلوں میں ملتا ہے۔ دنیاوی بادشاہ تو جب مر گئے تو ان کی جگہ نئے بادشاہ آ گئے، مگر قلندر پاک آج بھی اپنے مزار اقدس میں بدستور بادشاہ ہیں۔ دنیاوی بادشاہوں کی رعیت تو نئے بادشاہوں کی رعیت بن جاتی ہے، مگر صدیوں کے بعد بھی قلندر پاک کی رعیت وہی ہے، یعنی نسل در نسل۔ صدیوں کے بعد بھی ان کی رعیت نے کسی اور بادشاہ کی رعیت بننا قبول نہیں کیا۔ یہ رعیت نہیں کہلاتی، بلکہ غلامی فخر محسوس کرتی ہے، جن میں سے غالب اکثریت ان عقیدت مندوں کی ہے جنہوں نے قلندر پاک کا دیدار بھی کیا۔ مکران کی غلامی، جو کہ اصل میں نسل در نسل ہے، قائم و دائم ہے، کیونکہ قلندر پاک کی عقیدت تو ان کے دلوں میں رچی ہوئی ہے، اور اس عقیدت میں کسی قسم کا لالچ نہیں ہے۔ اگر کسی کی عقیدت میں لالچ یا کسی قسم کی غرض شامل ہو جائے تو پھر وہ عقیدت تا دیر قائم نہیں رہ سکتی، کیونکہ جیسے ہی وہ غرض پوری ہوتی ہو عقیدت ختم ہو جائے گی، بڑھے گی نہیں۔ اور یا پھر یوں بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ غرض پوری نہ ہوئی تو وہ عقیدت ختم ہو گئی۔ اس عقیدت میں، یعنی وہ عقیدت جو قلندر پاک کے عقیدت مندوں کو آپ کے ساتھ ہے، ایسی عقیدت ہے کہ اس میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ اضافہ ہی ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ کوئی دنیاوی غرض لے کر سیون شریف حاضر ہوا، مگر کسی وجہ سے اس کی غرض پوری نہیں ہوئی، تو اس شخص کو آپ پر گلہ کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، اور اس کو یہ بھی کہتے ہوئے نہیں سنیں گے کہ میں آئندہ نہیں آؤں گا، کیونکہ اس عقیدت میں غرض شامل نہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کو غرض بھی تھی، مگر محض غرض ہی نہ تھی۔
مگر اصل میں تو اس کی عقیدت تھی جو کہ اب بھی برقرار ہے، اور عقیدت مندوں کی عقیدت آپ کے شہر کے ساتھ بھی حد درجہ ہے۔